السلام علیکم پیارے بچوں، سارے بچوں۔ کمپیوٹر کلاس 6 کا آج ہم تیسرا چیپٹر سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ تو چیپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے جو SLOs یعنی اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کہ اس چیپٹر میں آپ کون سی اہم چیزیں پڑھیں گے یا یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد آپ کو کون سی نئی چیزوں کے بارے میں علم ہو جائے گا، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہم چیک کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس چیپٹر کی امپارٹنس کا اندازہ ہو سکے۔ چیپٹر کا نام ہے کامنلی یوز سافٹ ویئرس، یعنی کمپیوٹر جب ہم یوز کرتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جو سافٹ ویئرس ہم یوز کریں گے ان کے بارے میں اس چیپٹر میں ہمیں پڑھایا جائے گا، یعنی یہ چیپٹر ہمارے لیے بڑے کام کا چیپٹر ہوگا اور اس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس میں ابھی سٹارٹ میں تھوڑا سا انٹروڈکشن لیتے ہیں اس کا۔ پہلے سافٹ ویئر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ سافٹ ویئر ریفرز ٹو دا انسٹرکشنز given to a computer to perform a specific task۔ سافٹ ویئر کا مطلب ہے کچھ ایسی انسٹرکشنز جو ہم کسی خاص کام کو یا کسی خاص ٹاسک کو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ The games we play and the programs that we use on the computer are software۔ کمپیوٹر پہ ہم جو گیمز کھیلتے ہیں یا ہم جو سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، پروگرام یوز کرتے ہیں، وہ سارے سافٹ ویئر ہی ہوتے ہیں۔ There are different types of software۔ اس کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں۔ We will discuss 4 of them in this unit۔ اس میں ہم ان ساری قسموں میں سے 4 قسموں کو ڈسکس کریں گے، جیسے MS پینٹ یعنی مائکروسافٹ پینٹ ہے، مائکروسافٹ ورڈ ہے، ٹائپنگ ٹیوٹر ہے اور میڈیا پلیئر ہے۔ تو اس میں ہر سافٹ ویئر کے اندر اس کی انسٹرکشنز دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہیں کیونکہ ان کے ٹاسک، ان کے کام ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ہم گیمز کھیلتے ہیں تو اس میں ہمیں واسطہ پڑتا ہے کہ ہمارے پاس کون کون سے ویپنز ہیں، ہمارے پاس کون کون سے پلیئرز ہیں، گاڑیاں کون کون سی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب ہم پینٹ میں آتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ٹولز کون کون سے ہیں، ہم نے رنگ کیسے کرنا ہے، دائرہ کیسے لگانا ہے، ڈبہ کیسے لگانا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ٹائپنگ ٹیوٹر میں آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کون کون سے آپشنز ہیں، کون کون سی کیز یوز کر سکتے ہیں، کوئی گیم اس میں کھیل سکتے ہیں یا کیا ہے۔ تو ہر ایک سافٹ ویئر کی جو انسٹرکشنز ہیں وہ اس کے استعمال کے حوالے سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ After completing this unit, students will be able to اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ ریکگنائز مائکروسافٹ پینٹ ونڈو۔ آپ مائکروسافٹ پینٹ کی ونڈو جیسے ہی آپ کے سامنے آئے آپ کو اس وقت پتہ چل جائے کہ یہ تو پینٹ کی ونڈو ہے۔ تھوڑا سا اس میں بتا دوں، مائکروسافٹ پینٹ یا مائکروسافٹ کے جو دوسرے سافٹ ویئرز ہیں جیسے مائکروسافٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مائکروسافٹ برانڈ ہے، کمپنی ہے جو سافٹ ویئر بناتی ہے اور اس کے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو مائکروسافٹ ساتھ لگاتا ہے اور یہ اس کو MS پینٹ بھی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے گیٹ فیملیئر ود مینیو بار، ٹول باکس اینڈ کلر باکس۔ اسی پینٹ کے حصے ہیں جس میں ایک مینیو بار ہے جس میں سارے مینیوز آتے ہیں، ٹول باکس ہے جس میں ہمارے پاس سارے ٹولز ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، اور کلر باکس ہے جس کے اندر سارے کلرز ہیں جن کو ہم یوز کریں گے۔ ڈرا ود پینسل ٹول، پینسل ٹول کو ہم یوز کریں گے اور دیکھیں گے اس سے ہم کیسے کوئی بھی چیز ڈرا کر سکتے ہیں۔ یوز شیپ، اسپرے، برش اینڈ ادر ٹولز۔ اسی ٹول باکس کے اندر ہمارے پاس شیپ ٹول ہوگا جس سے ہم شیپس بنائیں گے، اسپرے ٹول باکس ہوگا، اسپرے ٹول ہوگا جس سے ہم اسپرے کریں گے، برش ہوگا جس سے مختلف سائزز کے، مختلف سٹائلز کے ہم برشز یوز کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ٹولز ہیں۔ کاپی، پیسٹ اینڈ موڈیفائی این امیج۔ پینٹ کے اندر ہم پہلے تو ایک پکچر کو کاپی کریں گے، پھر اس کو دوسری جگہ پیسٹ کریں گے اور پھر ہم اس کو موڈیفائی کریں گے۔ موڈیفائی کا مطلب ہے ہم اس میں کوئی چیز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ پھر ہم کریں گے اس فائل کو سیو، کہ فائل ہم نے بنا لی، کام کر لیا، اس کے بعد اس کو سیو کیسے کرنا ہے۔ سیو کا استعمال کریں گے اس لیے تاکہ وہ کمپیوٹر میں پرماننٹ سیو ہو جائے اور بعد میں جب ہم اس کو استعمال کرنا چاہیں، دیکھنا چاہیں یا اس میں کمی بیشی کرنا چاہیں تو وہ ہمارے لیے موجود ہو۔ ریکگنائز کیز آف رائٹ اینڈ لیفٹ ہینڈز آن دا کی بورڈ۔ ٹائپنگ ٹیوٹر یوز کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جب ہم لیفٹ ہینڈ یا رائٹ ہینڈ رکھتے ہیں
تو ہماری کون سی انگلی کے نیچے کون سی کی ہوگی جو ہمیں بغیر دیکھے ٹائپنگ کرنے میں مدد کرے گا. یوز دا کریکٹ فنگرز فار ٹائپنگ. ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمیں ہاتھ کی پوزیشن کیا رکھنی ہے تاکہ ہمارے ہاتھ کی انگلیوں کے نیچے ان کے جو فکس بٹنز ہیں وہ آ سکیں جو ہماری ٹائپنگ میں ہیلپ کریں گے. بلڈ بیسک ٹائپنگ سکلز. آپ کو ٹائپنگ کی جو بیسک سکلز ہیں، ابتدائی سکلز ہیں، وہ آ جائیں گی. امپروو اسپیڈ اینڈ ایکوریسی. جب آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ کی تھوڑی اسپیڈ بننا بھی شروع ہو جائے گی اور تھوڑی توجہ کریں گے تو آپ کی ایکوریسی بھی ٹھیک رہے گی، یعنی غلطیاں بھی کم سے کم ہوں گی. ریکگنائز ورڈ 2007. ہم ورڈ 2007 کو جان سکیں گے. آئیڈینٹیفائی ایم ایس ورڈ یوزر انٹرفیس. اور ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا یوزر انٹرفیس، یعنی جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو اس کی فرسٹ اسکرین کیسے آتی ہے. کریٹ اے نیو ڈاکومنٹ. ہم ایک نیا ڈاکومنٹ کیسے کھولتے ہیں. ایڈٹ، سلیکٹ اینڈ ڈیلیٹ ٹیکسٹ. ٹیکسٹ کا لفظ ہم یوز کریں گے اس کی لکھائی کے لیے. اس میں ہم جو ABC لکھتے ہیں یا 1 2 لکھتے ہیں یا کوئی بھی چیز اس میں لکھتے ہیں اس کے لیے ہم ٹیکسٹ کا لفظ یوز کریں گے. ہم اس کو جو لکھا ہوا ہے اس کو ایڈٹ کیسے کریں گے، اس کو سلیکٹ کیسے کریں گے اور ڈیلیٹ کیسے کریں گے. کاپی، کٹ اینڈ پیسٹ ٹیکسٹ. کاپی یہ ہم اس میں بھی سیکھیں گے، پینٹ میں اور ورڈ میں بھی سیکھیں گے. کٹ کا لفظ یہ آپ کے لیے نیا ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے کیسے کرتے ہیں، اور پیسٹ کیسے کرتے ہیں. نو فانٹس، فانٹ سائزز. ہمیں پتہ چلے گا، ہم جان سکیں گے کہ فانٹس کیا ہوتے ہیں، لکھائی کے سٹائل کیا ہوتے ہیں اور ان کے سائزز کیا ہوتے ہیں. نو فونٹ سٹائلز. فانٹ کے اپنے مخصوص سٹائلز ہوتے ہیں جو ہم دیکھیں گے، امپلیمنٹ کریں گے تو ہمیں اس چیز کی بہتر سمجھ آ جائے گی. الائن اینڈ چینج کیس آف ٹیکسٹ. جو ہم لکھتے ہیں، لکھائی کرتے ہیں، اس کی ہم الائن یعنی وہ پیج کے کس حصے میں، لیفٹ حصے میں، رائٹ حصے میں، کس پورشن میں آئے، اور اس کو ہم چینج کیسے کر سکتے ہیں. کیس کو، کیس میں اسمال لیٹرز اور کیپٹل لیٹرز، چھوٹی ABC بڑی ABC وغیرہ. چیک اسپیلنگ اینڈ گرامر. ایم ایس ورڈ کا یہ ایک بہت اچھا فیچر ہے کہ ہم کوئی بھی لفظ جب لکھتے ہیں تو یہ اس کے سپیلنگز کو خود ہی چیک کر رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ ہم لفظ فائنل کرتے ہیں اگر اس کے سپیلنگ غلط ہیں تو یہ اسی وقت اس کے نیچے ریڈ لائن لگا دے گا، اور جب ہم دوبارہ سے ہیلپ مانگیں گے تو یہ ہم اس کے درست سپیلنگ کے آپشنز بھی دے گا، تو جو ہم چاہیں گے وہ اس میں درست کر کے لکھ لیں گے. سیو اینڈ پرنٹ اے ڈاکومنٹ. اب ہم نے ایک ڈاکومنٹ بنا لیا، بنا کے اس کو سیو کر لیا. ایم ایس ورڈ ہمیں سہولت دیتا ہے کہ ہم اس کا پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں. یوز میڈیا پلیئر. میڈیا پلیئر ایسا سافٹ ویئر ہے جس میں ہم آڈیوز، ویڈیوز کو چلاتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں. نو ہاؤ ٹو یوز ڈفرینٹ کنٹرول. ہم دیکھیں گے کہ ہم میڈیا پلیئر میں کون کون سے کنٹرولز ہیں اور ان کو کیسے یوز کرتے ہیں. پلے ریکارڈڈ کلپ. ہم کسی بھی ریکارڈڈ کلپ کو کس طرح سے چلا سکتے ہیں اور کیسے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ بہت سارے کام ہیں جو ہم اس چیپٹر 3 میں کریں گے اور کافی ساری چیزیں اس کے بعد ہمیں آ جائیں گی. اس لیے آپ نے یہ جو سارا چیپٹر ہے یہ بڑے دھیان سے اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اس سے بھی بہتر ہوگا کہ آپ جتنا اس کو پڑھیں، جتنا اس کو سمجھیں، ساتھ ہی آپ اس کی پریکٹس بھی کریں. جیسے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ کمپیوٹر کیونکہ ایک مشین ہے، مشین کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو چلائیں، چلا کے اس کا پریکٹیکل کریں تو ہمیں چیزوں کی بڑی آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے اور یہ ہمارے بڑے کام آ سکتی ہیں. امید ہے آپ کو انٹروڈکشن کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگلے لیکچر تک انتظار کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا. اللہ حافظ.